بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن پیسہ کمانا کوئی خواب نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہے اور ایک فارمولہ ہے۔ یہ کوئی بہت ہارڈ ورک کام نہیں ہے بلکہ ایک سمارٹ ورک ہے۔ وہ تمام لوگ کہ جو آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا اس شوق کے اندر سٹک ہو گئے ہیں، کسی معاملے میں پھنس کے رہ گئے ہیں، میرے یہ 5 نکاتی فارمولے کو یاد رکھ لیجئے، اس کے اوپر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی برکت ڈالے گا اور آپ کو ہزاروں ڈالر عنایت کر دے گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی۔ پلاننگ کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آن لائن ایک بزنس ہے اور بزنس کا ایک گول ہوتا ہے، اور گول واضح طور پہ متعین کیا جاتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں اور اتنے پیسے کمانے کے لیے مجھے اتنے کلائنٹ چاہیے، اور وہ جو کلائنٹ آئیں گے ان کلائنٹس کا میں یہ کام کروں گا اور اس کے نتیجے میں مجھے اتنے پیسے ملیں گے، اور میری جو سروس ہوگی سروس کی ڈیٹیل اس طرح سے سیٹ ہوں گی اور اس طریقے سے میں اپنی پوری چیز انہیں سیل کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ کو نہیں بولنی چاہیے کہ آپ نے جو کام بھی کسی کو کر کے دینا ہے اس کام پہ آپ کا ایگزیکٹلی ٹائم کتنا لگ رہا ہے۔ ٹائم کے مطابق آپ کی پرائس ہونی چاہیے، آپ کو انڈر پرائس نہیں ہونا چاہیے۔ انڈر پرائس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سروس، آپ کا کام اور آپ کے ٹائم کے مطابق اس کی اگر $500 پرائس بنتی ہے تو آپ کو وہ چیز $100 میں نہیں بیچنی چاہیے۔ لیکن اس بات کو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو چیز آپ $500 میں بیچنا چاہ رہے ہیں کیا وہ $500 کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کو ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اور پلاننگ کے حوالے سے میں آپ کو فارمولا بتا دوں، اس ایک لائن کو یاد رکھیے گا: your time, your service, your price equal to your growth، یعنی اسی کے مطابق آپ کی گروتھ ہوگی اور آپ آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے سیلنگ۔ فار ایگزامپل ایک شخص بہت اچھا ڈیزائنر ہے یا بہت اچھا رائٹر ہے، لیکن اسے اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آتا، اپنے آپ کو بیچنا نہیں آتا، تو اس شخص کا آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا خیال کریں گے؟ کون ہوگا جو اس سے آئے گا اور اس سے کوئی چیز خریدے گا؟ اور سیلنگ کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ کام زبردستی نہیں ہوتا، یہ کام آپ کی کوالٹی پہ ہوتا ہے، آپ کے کانفیڈنس پہ ہوتا ہے اور آپ کے کنیکشن پر ہوتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا یوں سمجھیے کہ جب اگر کسی کلائنٹ سے آپ کی بات ہو یا چیٹ پہ بات ہو رہی ہو تو دونوں صورتوں میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ پورے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی چیٹ یا آپ کی وربل جو کنورسیشن ہے اس کے اندر بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کی جو سروس ہے یا آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس حوالے سے بہت کلیئر پتا چلنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ کی بات کلوز ہو رہی ہو تو اس موقع پر بھی آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو اس بات پہ انکریج کر رہے ہوں کہ ہاں وہ پورے اعتماد سے آپ کی چیز کو لے لے۔ اور اس پوائنٹ کو کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ کوئی چیز محض سروس ہونے کی بنیاد پر نہیں بکتی اور آپ کی کسی پروڈکٹ کی بنیاد پر نہیں بکتی۔ لوگ اپنا سلوشن تلاش کرتے ہیں اور لوگ اس کے اندر ایک مستقل مزاجی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز کتنے عرصے تک ہمارے پاس چل سکے گی۔ اب جناب تیسرا پوائنٹ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیڈ جنریشن اینڈ ریلیشن شپ بلڈنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ خود بخود آپ کے پاس نہیں آئے گا بلکہ آپ کو لانا پڑے گا، یعنی کلائنٹس کو لانے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں جب وہ آپ تک پہنچے گا تو پھر آپ ایک لیڈ جنریٹ کریں گے۔ تو جب لیڈ جنریٹ ہوگی تو پھر آپ کی کنورسیشن اس کے ساتھ جو ہوگی اس کی بنیاد پر پھر آپ کی چیز سیل ہو سکے گی یا آپ کی سروس وہ لینے کے لیے قائل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے آپ کو ایک تو کنیکشن چاہیے، آپ کو ریفرل بھی چاہیے اور آپ کو ریلیشن شپس بھی چاہیے۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ٹاپ آف دا مائنڈ ہونے چاہیے۔ ٹاپ آف دا مائنڈ ہونا کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی ویزیبلٹی ہو، یعنی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اس بات کو اگر میں بریفلی کہنا چاہوں تو سیدھی بات یہ ہے کہ ویزیبلٹی پلس ویلیو ایکول ٹو لیڈ، اور اس سے کیا ہوگا؟
क्लाइंट और उससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। और जनाब चौथी बात और चौथा नुक्ता जिसको आपको समझना जरूरी है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। एक जायजे के मुताबिक 82% क्लाइंट्स जो हैं वो आप पर यानी फर्द के ऊपर एतमाद करते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या हुआ, फिर उसके लिए जरूरी है कि आपको विजिबल होना चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। और इस काम के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसके लिए जरूरत यह है कि आज के दौर के मुताबिक आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपकी वेबसाइट स्मूथली अपनी सारी बात बताती हो। और तीसरी चीज ये कि आप सोशली बहुत एक्टिव नजर आते हो। तो इस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और विजिबल होने के लिए क्या करने की जरूरत है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल सेट कर लीजिए, यूट्यूब पे नजर आइए और उसके अलावा ट्विटर यानी एक्स का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए कि आज के दौर में तो यही टूल्स हैं। कहते हैं बी नोन बी ट्रस्टेड और बिजनेस खुद ही आपके पीछे आएगा। और जनाब पांचवी चीज ये है कि आपको नीड को एड्रेस करना है। इसका मतलब यह है कि जो ही क्लाइंट आपकी चीज को देखे तो फौरन उसकी जुबान से बेसाख्ता ये बात निकलनी चाहिए, यही तो मैं ढूंढ रहा था। उसकी जुबान से ये बात निकलवाने के लिए जरूरी ये होता है कि आपकी चीज बहुत हाई वैल्यू होनी चाहिए और उसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है या रेलेवेंस है जो उस काम की या उस आपकी सर्विस की, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है मेरे अजीजों कि अगर आपने लोगों की जरूरत के मुताबिक बिल्कुल ठीक और परफेक्ट चीज बना के और उसकी लुक अच्छी बनाकर और पूरे ट्रस्ट और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने पेश कर दी तो लोग आपकी चीज को फिर ले लेंगे। ये वो पॉइंट होगा कि जहां आप जो चाहेंगे मांगेंगे, लोग आपकी मांगी हुई प्राइस आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपकी बात में कॉन्फिडेंस नहीं, आपकी चीज प्रॉपर नहीं, लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रही, तो लोग पीछे हट जाएंगे। मेरे अजीजों, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बताई हुई इन पांचों बातों को याद रखेंगे और इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को वैल्यू दीजिए, अपने आप को विजिबल बनाइए, कनेक्शन डेवलप कीजिए, रिलेशनशिप डेवलप कीजिए और पूरे एतमाद के साथ इस काम को कीजिए। इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।